تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے، جب آپ کی امت دعوت کی اس مبارک محنت کو زندگی کا مقصد بنائے گی، ہم آپ کی امت کی دعاؤں کو بھی ایسے قبول کریں گے جیسے ہم نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سن لیجئے، جب آپ کی امت اس کام سے جان بچائے گی، جی چرائے گی، جسے آج ہوتا ہے نا اللہ معاف فرمائے گا، میرا ارادے میں نام لکھو، بولے انشاءاللہ ارادے میں، کہ بزرگوں گھر والی کے پاس جانے کے لیے تو بولے میرا ارادہ ہے۔ بزرگوں کاروبار میں فیکٹری اور کارخانے کے لیے آدمی نہیں کہتا بولے میرا ارادہ ہے جانے کا، وہاں تو آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر جاتا ہے، اور اللہ کے دین کا معاملہ ہے بزرگوں اللہ اپنے کو معاف فرمائے، ہم ارادوں میں کام کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر آدمی اپنی ضرورت اس کو کہنا نہیں پڑتا بابا اتنی تیز سردی ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، کائے کو جاتا دکان میں فیکٹری میں، کائے کو جاتا تیرے کو لو لگ جائے گی، تیرے کو بخار آئے گا، وہاں تو اپنی ضرورت سمجھ کے جاتا ہے۔ اور اللہ کے دین کا معاملہ ہے بولے میرا ارادہ ہے 4 مہینے کا، دعا کرو، بولے اللہ میرا نکلنا آسان کرے، وہاں تو گاڑی دعاؤں پہ چلتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ سن لیجئے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی امت جان بچائے گی اس محنت سے، اس کام سے جی چھڑائے گی، ہم آپ کی امت پر ایسے جابر اور ظالموں کو لا کر مسلط کر دیں گے جو آئے دن آپ کی امت کو گاجر مولی کی طرح صاف کرے گی۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نظام میں یہ چیز طے ہو چکی ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا میں لیکن اس کو نہیں بدل سکتی۔ جب آپ کی امت اس کام کو چھوڑے گی تو ہم آپ کی امت پر ایسے جابر اور ظالموں کو لا کر مسلط کر دیں گے جو آئے دن آپ کی امت کو گاجر مولی کی طرح صاف کریں گے۔ اور اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے، جب آپ کی امت دعوت کی اس مبارک محنت کو چھوڑے گی جس کے نتیجے میں ہم آپ کی امت کی دعاؤں کو رد کرتے چلے جائیں گے، جب آپ کی امت دعوت کی اس مبارک محنت کو چھوڑ دے گی تو ہم آپ کی امت کی دعاؤں کو رد کرتے چلے جائیں گے، پھر یہ امت بھاگے گی ادھر ادھر، چلو بولے فلاں جگہ بہت بڑے اللہ والے بڑے بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ان کو امت کی دکھیا سنائے گی، حضرت دعا فرمائے، امت لٹ رہی، امت کٹ رہی، امت برباد ہو رہی، امت تباہ ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیں امت کا کٹنا، امت کا لٹنا، امت کا تباہ ہونا، امت کا برباد ہونا بند ہو جائے، امت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو جائے۔ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے، جب وہ ہمارے برگزیدہ اور نیک بندے بھی ان کے حق میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ہم اپنے ان برگزیدہ اور نیک بندوں کی دعاؤں کو بھی رد کرتے چلے جائیں گے۔ بزرگوں کوئی راستہ نہیں اپنے کو پنپنے کا، بننے کا، اللہ نے کام دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہمارا یہ عملہ اس کام کی قدر کر لے۔ ضابطہ اللہ کا، اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے، دنیا تو ہر ایک کو ملتی ہے بزرگوں، اطاعت گزاروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی، لیکن دین وہ اللہ کی قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ تو قدردانوں کو ملتی ہے۔ اس لیے یہ پورا مجمع طے کر لے بزرگوں، انشاءاللہ اپنے کو موت تک اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، کرو گے نا بزرگوں؟ اور اس کے لیے بزرگوں اپنے قربانی کے معیار کو بڑھائیں، کہ ایک مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، اب اس کا مطلب تھوڑی کہ بزرگوں چھٹی ہو گئی اپنی، اب ضرورت نہیں، یہ جتنا آگے بڑھے گا اللہ اتنا اس کو آگے بڑھائے گا، راستہ کھلا ہوا ہے بزرگوں۔ ہم یہ چاہتے بھئی چلے والے 4 مہینے پر، 4 مہینے والے سالانہ 4 مہینے پر آئے، ان کی قربانی کا معیار بڑے ہیں، ملکوں کے تقاضے بزرگوں اس وقت میں ہمارے سامنے، ملکوں کے تقاضے ہیں، اور ممالک ان کی ٹنکیاں بندھی ہوئی ہے کہ بھئی ہندوستان کی جماعتیں ہمارے یہاں پر آویں، نظام الدین والے ہمارے یہاں پر آئے، اور براہ راست ہم ان سے دین کو سیکھے، کام کو سیکھے، دعوت کو سیکھے۔ اس لیے اس وقت کئی تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا تو یہ بزرگوں، یہ بیٹھا ہوا عملہ نقد اس وقت 4 مہینے کے ارادے کرے، اور دیکھو آخری بات ہے، روزی کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک گاڑے مٹی میں کام کرتا ہے بزرگوں، اللہ اس کے مقدر کی 2 روٹی اس کو دیتا ہے۔ ہم تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کریں گے، اللہ میرے کو تم کو کیسے بھوکا مارے گا بزرگوں؟ اللہ کے لوگ غیرت ہے کہ نہیں؟ جب بنیوں والی محنت پر اللہ دیتا ہے تو نبیوں والی محنت پر اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اور کتنا دیا صحابہ کو، کوئی حد ہے بزرگوں؟ دانتوں سے پتے چاپنے والے، پیٹوں پر پتھر باندھنے والے، اپنی ذلت کو اللہ کے دین پر لگا۔ اللہ نے دنیا میں ایسی عزت دی جن سے بکریاں نہیں چرائی جاتی تھی، اللہ نے ملکوں کی گورنریاں ان کے قدموں میں لا کے ڈالی، ہاں، جن کے پیٹوں پر پتھر بنے رہتے تھے بزرگوں، اللہ نے اس کام کی برکت سے اتنا نوازا کہ صحابہ نے پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے، پھاوڑوں سے، اپنی ذلت کو اللہ کے دین پہ لگا۔ اللہ نے دنیا میں سچی عزت دی۔ حضرت عمر فرماتے تھے عمر تیرا کیا حال تھا، تیری ماں تیری خالہ تیرے کو بکریاں دے کر جنگل میں بھیجتے، عمر لے جا تو اس کو چرا کر لا،
تو بکریاں لے جاتا جنگل میں چھوڑ دیتا اور پہاڑ کے کسی چٹان پر پتھر پر سر رکھ کر سو جاتا. تیری ماں تیرے خالہ آتی تیرے کو سویا ہوا دیکھ کر تھپڑ مار کر چکاتے اور کہتے عمر تو سو رہا تیرے کو ہوش نہیں, آج 4 بکری بھیڑیا کھا گیا. ارے عمر تو بڑا ہو کر کرے گا کیا, تجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی. فرماتے تھے اللہ کی قسم وہ میری بے دینی کی لعنت تھی, یہ آج میرے ایمان کا کمال ہے جو اللہ نے میرے کو ملکوں کا گورنر بنایا ہے. دین آئے گا نا بزرگوں, اللہ خیر کے دہانے کھولے گا, برکتوں کے دروازے کھولے گا. اللہ کی ذات پر نگاہ رکھ کر تو دیکھیں, ایسے راستے سے روزی پہنچائے گا بزرگوں. اللہ کہہ رہے میرے بندے جہاں سے نہ ہونے کا تجھ کو 100% یقین ہوگا, میری عزت کی قسم میں وہیں سے تیری ضرورت کو پورا کر کے بتلاؤں گا. جب نگاہ جماؤ گے نا اللہ کی ذات پر, ایسے راستے سے انتظام ہوگا, سوچ عقل حیران ہو جائے گی یہ میرا بنا کیسے کام. ہاں حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام, اللہ نے ایک وقت میں 2 چیزیں دی تھی ان کو, نبوت بھی اور بادشاہ بھی. رات کو اپنا بھیس بدل دیتے سول لباس میں, لوگوں سے ملاقاتیں کرتی, پوچھتے بھائی داؤد کیسا آدمی, داؤد کیسا آدمی, داؤد کیسا آدمی, کہ بھائی عوام سے کوئی شکایت ہو تو پتہ تو چلے. ایک دن اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں. حضرت داؤد علیہ السلام اس سے پوچھا اے بھائی داؤد کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہو, کیسا آدمی ہے؟ کہا آدمی تو بہت اچھا ہے, آدمی بہت اچھے, لیکن ان کے اندر ایک کمزوری ہے, کمی ہے. کائی کی کمی, کمزوری کیا؟ کہ اللہ کے دین کا کام کرتے ہو تنخواہ بیت المال سے لیتے, یہ کمی ہے. اللہ کے دین کا کام کرے تو اللہ کی ذات پر نگاہ جمع ہے, بیت اللہ سے لینے کی کیا ضرورت ہے. اب بزرگوں ملک کے بادشاہ کی تنخواہ کہاں سے ہوتی ہے؟ ملک کے خزانے سے, بیت المال سے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے طے کیا اپنے کو اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اور اللہ ہی سے لینا ہے. ہاں ہم کو اللہ کے دین کا کام کر کے اللہ ہی سے لینا ہے. وہ جو ظاہری ترتیب تھی نا وہ ٹوٹی, اور جب ظاہری ترتیب آدمی کی کھانے کمانے کی ٹوٹتی ہے, اب اس پر حال آتا ہے بزرگوں, اور حال کا نا لازمی ہے. اللہ اپنے کو معاف فرمائے, ہم تو اتنے کچے کام کرنے والے, ذرا سا حال آ جائے نا ہم تو کام کو ہی چھوڑ دیتے بزرگوں. حالانکہ یہ حال ترقی کے لیے ہوتا ہے, یہ حال تربیت کے لیے ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے جب تم کہو گے نا ہم کرتے ہم پالتے ہم سے ہوتا ہے, کہ بھائی اللہ کرتے اللہ پالتے اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے میرے بندو میں تمہارے اس بول کا امتحان لوں گا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. نرم گرم سے گزارے گی. اللہ کہہ رہے ہم تم کو کبھی جان میں نقصان, کبھی مال میں, کبھی تمہارے باغات میں سنترے کے, کبھی پھلوں میں, ہم لائیں گے حالات, اور ہم تم کو دیکھیں گے تم کچے کتنے پکے کتنے. ضابطہ ہے اللہ کا, اللہ خود کہہ رہا ہے. اب حضرت داؤد پر حال آ رہا, تنخواہ لینی بند کی تو فاقہ آئے, خود بھوکے گھر والی بھوکی, گھر آئے اللہ کی بندی کچھ ہے کھانے کو, اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ 3 دن سے فاقے سے. کوئی جواب نہیں دیا, اپنے کام میں لگے, لوگوں کو سمجھانا, مانوس کرنا, ذہن بنانا. پھر بھوک کا دورہ پڑا, پھر گھر آئے کہ اللہ کی بندی کچھ کھانے کے لیے کچھ انتظام ہو سکتا ہے؟ کہ سب کھا لیے, کچھ ہے نہیں.